اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ توحید باری تعالیٰ میں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے، یہ شیعان حیدر قرار کا عقیدہ ہے، اور خدا کی صفات عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہیں۔ جو اس کے قائل ہیں وہ اللہ کی صفات کو حادث مانتے ہیں۔ خدا کی صفات کے حدوث کو دو طریقے سے ہم اعتبار کریں گے۔ ایک ہے صفت بما ہوا صفت، قدرت بما ہوا قدرت۔ ایک مرتبہ قدرت بے اعتبار المقدور۔ قدرت بے اعتبار المقدور وہ ہمارا پوری ملت اسلامیہ کے مورد بحث نہیں ہے، کیونکہ وہاں خدا کی صفات میں تغیر اور تبدل وہ مقدور کے لحاظ سے ہے، خود صفت میں نہیں ہے، لہذا مورد بحث سے خارج ہے۔ یہ مورد بحث یہ ہے کہ قدرت بما ہوا قدرت حادث ہو، جیسے کہ کرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلے قادر نہیں تھا پھر قادر ہو گیا، اللہ پہلے ناظر نہیں تھا پھر ناظر ہو گیا، یہ کرامیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کی صفات زائد بر ذات یعنی حادث ہیں، تو ایک سوال ہم عرض کریں کہ ہر حادث کے لیے ایک علت تو چاہیے، وہ علت آپ کیا فرض کریں گے؟ اگر آپ نے اس حادث کی علت خود ذات باری تعالیٰ کو لے لیا یا لازم ذات کو لے لیا تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے، کیونکہ اس صورت میں صفات حادث نہیں رہیں گی بلکہ قدیم ہو جائیں گی۔ اگر صفات کی علت ذات باری تعالیٰ یا لازم ذات، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان صفات جو کہ حادث ہیں اس کی علت ایک امر خارجی ہے، تو پھر وہاں یہ بات بحث نکلے گی کہ اگر اللہ کی صفات کو حادث مانا تو خدا کو منفعل و متغیر ہونا لازم آئے گا۔ یہ بات کہ ہم نے کہا اگر اللہ کی صفات کو حادث مانا تو اللہ کا متغیر ہونا لازم آئے گا، اس کے درمیان ربط یہ ہے، ملازمہ یہ ہے کہ صفات اگر محل تغیر ہوگی تو جس محل میں وہ جا کر ٹھہرے گی وہ محل کا بھی مورد تغیر ہونا لازم آئے گا، خدا مورد تغیر و تبدل ہو جائے گا، اور یہ تغیر و تبدل امکان میں ہے، یعنی ممکن الوجود میں ہے، جبکہ اللہ واجب الوجود ہے۔ اللہ کے ممکن الوجود ہونے کو ہم باطل کے بطلان کو عرض کر چکے۔ اگر اللہ کے منفعل اور منفعل یعنی متاثر یعنی اثر قبول کرنا، اللہ کے منفعل و متغیر ہونا ہم مان لیں کہ اللہ منفعل و متغیر ہے، نعوذ باللہ، تو پھر خدا وحدہ لا شریک ممکن الوجود لازم آئے گا۔ خدا ممکن الوجود نہیں ہے، لہذا اللہ کو منفعل و متغیر فرض کرنا غلط ہے، اور چونکہ اللہ کے منفعل و متغیر ہونا غلط ہے لہذا اللہ کی صفات کا حادث ہونا غلط ہے۔ یہاں پر خدا وحدہ لا شریک کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔ ایک نقطہ اور عرض کریں کہ جس چیز میں انفعال ہوتا ہے اس کا خاتمہ مادہ ہی پر ہوتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہم عرض کریں۔ اگر خدا کو منفعل مان لیا، اگر اللہ کو صفات کو حادث مانا تو پھر اللہ کے ہم نے عرض کیا انفعال ہونا لازم آئے گا، اس کا ملازمہ بھی عرض کر دیا۔ اگر اللہ کے انفعال کو مانا تو انفعال مادہ ہی لازم آئے گا، جبکہ خدا وحدہ لا شریک مادہ ہونے سے پاک ہے۔ پھر خدا کی صفات کمالیہ ہیں، اس کی تمام صفات کمال ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صفات حادث ہیں تو کمال نہ ہونا لازم آئے گا۔ حادث کیا ہے؟
کبھی ہے کبھی نہیں ہے، محض تغیر و تبدل ہے. تو یہ کمال ہونے کے فلسفے یعنی عنوان اور اس کی جو معنی ہے اس سے ہٹ کر ہوگا. اور خدا وحدہ لا شریک ہر نقص سے پاک ہے. توحید باری تعالیٰ میں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے، پس اللہ کی صفات عین ذات ہے، زائد بر ذات یعنی حادث نہیں ہے. اگر حادث مانیں گے تو اگر علت اس ہر حادث کی ایک علت ہے، اگر علت کو خود ذات باری تعالیٰ کو لیا یا لازم ذات کو لیا، ہمارا مدعا ثابت کہ خدا کی صفات عین ذات ہے. جس طرح اللہ قدیم اسی طرح اس کی صفات قدیم. اور اگر آپ نے اس صفات باری تعالیٰ کی جو علت ہے امر خارجی کو لے لیا تو اللہ اپنی ان صفات کے تحقق آنے میں اس امر خارجی کا محتاج ہو گیا. چونکہ خدا وحدہ لا شریک محتاج نہیں، لہذا اللہ کی صفات کے لیے جو علت ہے وہ امر خارجی کو نہیں لے سکتے. اور چونکہ امر خارجی کو نہیں لے سکتے تو پھر ہمارا مدعا ثابت. جب امر خارجی کو نہیں لے سکتے تو پھر اس کے حدوث کو کس طرح آپ بیان کریں گے؟ اور جب حدوث نہیں ہے تو پھر قدیم ہونا ہے. لہذا خدا وحدہ لا شریک کسی بھی عنوان پر اس کی صفات حادث ثابت نہیں ہوتی. اس کی صفات عین ذات ہے. جب سے خدا ہے اس وقت سے رحمان، جب سے خدا ہے اس وقت سے قہار، جب سے خدا ہے اس وقت سے قدوس، جب سے خدا ہے اس وقت سے کریم، اور تمام صفات خدا وحدہ لا شریک کی صفات کمالیہ. اور پھر خدا کے حادث ہونے سے ایک عجیب بحث چل پڑتی ہے کہ خدا قدیم ہے، صفات حادث. تو یہ صفات اللہ کے تحقق آنے تک خدا وحدہ لا شریک ان صفات سے خالی تھا. یہ صفات کمالیہ خدا وحدہ لا شریک کا صفات یعنی کمال سے خالی ہونا لازم آئے گا، اور خدا کا کمال سے خالی ہونا عقلاً باطل ہے. لہذا ہم ایسا وقت فرض ہی نہیں کر سکتے کہ خدا تھا رحمان نہیں تھا، خدا تھا قادر نہیں تھا. خدا تھا قادر نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ قادر کا آپ اپوزٹ لے لیں، یعنی بے بسی، عدم قدرت. اگر خدا ایک وقت ایسا تھا کہ خدا تھا لیکن قادر نہیں تھا، بعد میں قادر ہوا، تو جتنا عرصہ خدا کے قادر ہونے میں گزرا ہے وہاں آپ کیا کہیں گے؟ عدم قدرت صدق آئے گا، یعنی خدا وحدہ لا شریک قدرت نہیں رکھتا تھا. اور بھی بہت سی نقائص ہیں، اور ملت اسلامیہ میں بہت سے مسالک میں جو نہایت ہی عجیب بحثیں چھڑی ہیں جو اسلام کے چہرے کو تھوڑا داغدار کرتی ہیں. اس کی بنیاد تک اس چیز سے بھی آئی ہے کہ خدا کی صفات قدیم نہیں حادث ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ